السلام علیکم۔ اردو کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی، جو آپ کے 10ویں جماعت کی درسی کتاب جان پہچان میں شامل ہے۔ تو آئیے اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے شاعر کا مطالعہ کریں گے۔ آپ سب اپنی اپنی کتابیں سامنے رکھیے تاکہ اچھے سے آپ کو سمجھ آ سکے۔ نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے، اپنے خاندان کے ساتھ آگرے میں آ کر بس گئے۔ نذیر عوامی شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی عکاسی کی گئی ہے۔ انہوں نے یہاں کے موسموں، میلوں، تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ سامنے کے موضوعات کو سیدھی سادی زبان میں بیان کرنا نذیر کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ان کے پاس الفاظ کا غیر معمولی ذخیرہ تھا۔ وہ موقع اور موضوع کے اعتبار سے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں تاثیر بہت ہے۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ نذیر کیا تھے؟ عوامی شاعر تھے، یعنی وہ عام لوگوں کی شاعری کرتے تھے۔ اس لیے ان کے جو موضوعات ہوتے تھے، ان کے جو ٹاپکس ہوتے تھے، وہ کیا ہوتے تھے؟ اس میں ہندوستانی رنگ سمایا ہوتا تھا۔ موضوعات کون کون سے ہوتے تھے؟ وہ ہوتے تھے موسم، یہاں کے موسم، میلے، تہوار اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو۔ وہ ان سارے موضوعات کو بہت ہی سیدھی سادی زبان میں بیان کرتے تھے، یعنی اس کی جو لینگویج ہوتی تھی وہ بہت ہی سمپل ہوتی تھی تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اور اس کا مزہ، پڑھنے کا مزہ اٹھا سکیں۔ ان کے پاس الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ وہ موقع اور موضوع کے اعتبار سے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے کلام میں بہت زیادہ اثر پایا جاتا ہے، یعنی پڑھنے والے کے دل پہ وہ ایک گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ روٹیا، بنجارا نامہ، مفلسی، آدمی نامہ اور کشن کنہیا کا بال پن وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے مختلف موسموں، پھلوں اور شخصیتوں پر نذیر کی نظمیں بھی اپنی خاص پہچان رکھتی ہیں۔ وہ اردو کے معروف شاعر ہیں۔ معروف مطلب مشہور شاعر ہیں۔ تو چلیے اب ان کے نظم کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے نیکی اور بدی۔ نیکی اور بدی۔ ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے۔ گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے۔ جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے۔ نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے۔ جو جیسا جس کے ساتھ کرے، پھر ویسا اس کو آن ملے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ جو پار اتارے اوروں کو، اس کی بھی ناؤ اترنی ہے۔ جو غرق کرے پھر اس کو بھی، یہاں ڈبکو ڈبکو کرنی ہے۔
शमशीर तीर बंदूक सना और नश्तर तीर नहरनी है। यहाँ जैसी जैसी करनी है, फिर वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़िबा कर डाला है, उस जालिम के भी लोहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। बहुत प्यारी नज़्म थी ये, जिसको नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है। चलिए अब इस नज़्म का हम मरकज़ी ख़याल देख लेते हैं कि इस नज़्म में शायर हमें क्या सीख देना चाहता है, शायर हमें क्या पैगाम देना चाहता है। चलिए देखते हैं। नेकी और बदी का मरकज़ी ख़याल। नेकी और बदी नज़्म के शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। इस नज़्म में शायर ये पैगाम दे रहा है कि जैसे हमारे आमाल होंगे वैसे ही उसका सिला भी हमें मिलेगा। यानी जैसे हम काम करेंगे तो उसका जो नतीजा है, जो फल है, वो हमें वैसा ही मिलेगा। ये दुनिया एक दारुल अमल है, यानी काम करने की जगह है। अगर हम नेकी का रवैया इख्तियार करते हैं तो ये दुनिया भी हमारी इज़्ज़त करेगी, और बदी का रास्ता इख्तियार करते हैं, यानी बुराई का रास्ता हम अगर अपनाते हैं तो फिर उसका बदला भी बुरा होगा। खुदा के इस कारखाने में इंसाफ और अदल का पुरज़ोर अमल है। कुदरत सबके लिए बराबर है। कुदरत आपको वही लौटाता है जो आप कुदरत को देते हैं। इसलिए नेक बनो और नेकी फैलाओ, ये ही इसका मरकज़ी ख़याल है। तो ये रहा आपका मरकज़ी ख़याल। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर अपनी कॉपी में दर्ज कीजिए। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।